بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ! وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارتی تیزی سے اور اونچی آواز میں چیخ رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت رات تھی اور اس کے علاوہ اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید میں اب یہاں ہی ڈوب کر مر جاؤں گی۔ مجھے ابھی نہیں مرنا، مجھے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یا اللہ پاک، مجھے بچا لو، میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ کوئی ہے؟ خدا کے لیے میری مدد کرو۔ خود سے بڑبڑا کر وہ ایک بار پھر چیخنے لگی، لیکن جب کوئی بھی نہیں آیا تو وہ مایوس ہونے لگی، کیونکہ مسلسل ہاتھ پیر چلانے سے اور پانی میں کافی دیر تک رہنے سے اس کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے اور وہ سانس پھولنے کی وجہ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ بس بے بسی تھی کہ وہ خود کی بھی مدد نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور جھیل بھی کافی گہری تھی۔ اسے اب غوطے لگانا شروع ہو چکے تھے اور پانی اس کے منہ کے اندر جانے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ اس نے پھولے ہوئے سانس اور پانی سے بھرے ہوئے منہ سے ایک بار پھر مدد کے لیے پکارنا شروع کیا، لیکن اس کی آواز بے حد گھٹی گھٹی تھی کہ وہ خود بھی اپنی آواز سن نہ پائی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ تبھی موسلادھار بارش شروع ہو گئی، جس پر وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا کہ اب شاید موت اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سانسیں کھو دیتی اور مر جاتی کہ اچانک کسی نے اس کی ٹانگ پکڑی اور زور سے کھینچی۔ اپنی ٹانگ پر کسی کے مضبوط ہاتھ کی گرفت پا کر وہ خوف سے چٹپٹائی اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ کوئی اس کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ وہ گرفت بے حد جارحانہ اور سخت ہونے کے ساتھ ساتھ پرتپش بھی تھی۔ اچانک وہ پانی کے اندر پوری کی پوری ڈوب گئی اور پانی کے اندر جاتے ہی جیسے ہی اس کی نظر اس شخص پر پڑی جس نے اس کی ٹانگ کو تھام رکھا تھا، وہ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ خوفناک سا جن تھا، جس کو دیکھ کر اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ وہ شاید ڈوبنے سے تو نہ مرتی، لیکن اس خوفناک جن کو دیکھ کر ضرور دل کا دورہ پڑنے سے مر جاتی۔ ایک جن سے وہ کسی کی مدد کی امید نہیں رکھتی تھی۔ تبھی اسے یہی لگا تھا کہ وہ جن اسے مارنے کے لیے ہی آ رہا ہے، یا پھر وہ جن اسے چیر پھاڑ کر کھا جائے گا۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس جن کی گرفت اس پر بے حد مضبوط تھی کہ اس کی ہر کوشش بیکار چلی گئی۔ اگلے ہی پل خوف سے ایک اور چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی، کیونکہ وہ جن اسے اوپر کی طرف اچھال چکا تھا۔ اب وہ جھیل کے پانی سے کئی فٹ بلند ہو کر ہوا میں معلق ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ پیر چلانے لگی تاکہ نیچے اترے، لیکن تبھی وہ خود بخود اڑتی ہوئی جھیل کے کنارے پر آ کر رکی۔ وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی، مگر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ زیادہ دیر ٹھنڈے پانی میں رہنے سے اس کا سارا جسم سن ہو رہا تھا اور سردی کی شدت حد سے بڑھ کر تھی، جس کی وجہ سے وہ مسلسل کانپتی جا رہی تھی۔ کپڑے بھی سارے کے سارے بھیگے ہوئے تھے، تبھی اسے بے حد سردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جھیل میں ڈوبنے سے بچ گئی تھی اور اسے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی سردی کو بھگانے کے لیے کوئی جتن کرتی، اچانک وہ ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کو ہوئی، کیونکہ وہ جن اچانک ہی اس کے سامنے نمودار ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ وہ بے حد بھیانک تھا، جس کا پورا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جلا ہوا ہو۔ اس جن کے لمبے اور نوکیلے دو سینگ اسے مزید ڈرا رہے تھے۔ اس کے دانت اور ہونٹ لال تھے، ایسے جیسے اس نے کسی کا خون پیا ہو، اور قد عام انسانوں کی نسبت دگنا لمبا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھی کوئی بونی لگ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس جنزادے نے پوچھا تو اس نے سر ہلا دیا کہ اس جن کے خوف اور سردی کی شدت کی وجہ سے اس سے زبان سے تو کچھ بھی بولنا محال ہو رہا تھا۔ لگتا ہے کہ تمہیں سردی لگ رہی ہے، ڈوبنے سے تو نہیں، لیکن سردی کی شدت سے تم ضرور مر جاؤ گی، اس نے تندیہ انداز میں کہا۔ تو اس نے بے بسی سے اس جن کو دیکھا جب چٹکی بجا رہا تھا، اور پھر اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے آگ کا الاؤ دہکنے لگا اور آگ کی تپش سے اس کی سردی کم ہونے لگی، جس پر اس نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ تمہارا شکریہ، تو انہوں نے مجھے جھیل میں ڈوبنے سے بچا لیا، اس نے جھجکتے ہوئے اس جن کا شکریہ ادا کیا، جو دیکھنے میں بے حد خوفناک تھا، لیکن اس کے اس عمل سے وہ جان گئی تھی کہ وہ ایک رحم دل جن تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کرنے کیا آئی تھی؟ اس جن نے سوال کیا۔ اس کی آواز بے حد بھاری بھرکم اور خوفناک تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اس جن سے ابھی تک خوف محسوس ہو رہا تھا اور وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب برت رہی تھی۔ میرا نام طیبہ ہے اور میں یہاں جھیل سیف الملوک کی سیر کرنے کے لیے آئی تھی، طیبہ نے بتایا۔ تو اس جن نے بغور طیبہ کو دیکھا اور پھر اچانک آگے ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ سب اتنی اچانک ہوا
कि तैयबा समझ ही न पाई कि वो जिन क्या कर रहा है। उसने जिन का हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही, क्योंकि उसका हाथ बेहद वजनी था। ये अलग बात है कि उसे अपने सर पर बिल्कुल भी वजन महसूस नहीं हो रहा था। उसने उस जिन को देखा जो आंखें बंद करके खामोश बैठा हुआ था। वो जिन उसका दिमाग पढ़ रहा था कि वो कौन है और उसने अपने बारे में जो बताया वो सच है या झूठ। उसका नाम तैयबा ही था और उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल थी। वो अपने घर भर की लाडली थी, क्योंकि वो अपने माँ बाप की एक ही बेटी और अपने भाइयों की एक ही बहन थी। उसके वालिद का अपना कारोबार था और वो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माँ बाप पढ़े लिखे लोग थे जो काफ़ी आज़ाद ख्याल थे। तैयबा का बाप अपना कारोबार संभालता था, जबकि उसकी माँ एक सोशल वर्कर थी जिसका अपना NGO था और वो ख़वातीन की भलाई के लिए ही काम करती थी। उनका घर काफ़ी बड़ा था जहाँ काम करने के लिए कई मुलाजिमीन थे। उसके 2 भाई और दोनों ही उससे छोटे थे। एक 16 साल का जो कि 10वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि दूसरा 14 साल का जो कि 8वीं जमात का तालिब इल्म था। खुद वो 18 साल की थी और 12वीं जमात के पेपर्स देने के बाद उसने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। लेकिन चूंकि भी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी तभी वो फारिग थी और घर में रहकर उकता गई थी। तभी वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ झील सैफुल मुलूक आई थी ताकि यहाँ के खूबसूरत मकामात की सैर कर सके। वो और उसकी सहेलियाँ एक आज़ाद ख्याल घराने से ताल्लुक़ रखती थी। यही वजह थी कि उन्हें बिना एतराज़ के घर से यहाँ आने और सैर करने की इजाज़त मिल चुकी थी। तैयबा ने सुना था कि झील सैफुल मुलूक पर रात के वक्त परियां उतरती हैं और उसे परियां देखने का बेहद शौक था, क्योंकि उसने परियों के बारे में सिर्फ सुना ही था, कभी भी उनको देखा नहीं था। यहाँ आने के बाद उसने मुख्तलिफ मकामात की अपनी सहेलियों के साथ सैर की थी और खूब लुत्फ़ उठाया था। वो रात के वक्त झील सैफुल मुलूक की सैर करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि यहाँ पर परियां कैसे उतरती भी हैं या नहीं। तभी आज वो और उसकी सहेलियां काफ़ी देर तक बाकी मकामात की सैर करती झील सैफुल मुलूक की तरफ चली आई थी। लेकिन जब वो आई तब दिन का तीसरा हिस्सा चल रहा था और अभी रात नहीं हुई थी। वो झील की सैर करती करती रात होने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन जब यहाँ उसकी सहेली ने वापस जाना तो तैयबा को बेहद हैरत हुई कि वो उसे रात के वक्त परियां दिखाने ही लाई थी, लेकिन उसके दोस्त ने रात के वक्त यहाँ ठहरने से इनकार कर दिया। कैसे अंधेरे से खौफ आता है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं ठहरेगी और वो अभी वापस वहाँ उसी होटल जा रही है जहाँ वो रुके हैं। तैयबा ने उसे लाख मनाना चाहा लेकिन वो ना मानी और वापस होटल चली गई। तैयबा उससे नाराज़ भी हुई, लेकिन वो जानती थी कि तैयबा खुद ही नाराज़गी ख़त्म भी कर देगी। तैयबा रात होने का इंतज़ार करने लगी। दिन के वक्त जितने लोगों का यहाँ रश था, रात होते होते कई लोग बल्कि सभी लोग यहाँ से चले गए थे, जिस पर तैयबा को ताज्जुब हुआ। लेकिन वो फिर कांधे उचकाकर वहीं रही और रात होने का इंतज़ार करती रही। लेकिन काफ़ी रात होने के बाद भी उसे झील सैफुल मुलूक पर परियां उतरती नजर न आई, जिस पर वो कुछ परेशान भी हुई और मायूस भी कि वो परियों को देख न सकी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उसकी परियों को देखने की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, जिस पर वो यूं ही उकताकर झील के किनारे आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई झील के अंदर पानी की गहराई का जायज़ा लेने लगी। रात के वक्त झील का पानी बेहद ठंडा होता है और यूं भी ये नवंबर का मौसम था, तो अभी से सर्दी पड़ना शुरू हो चुकी थी। झील किनारे चलते चलते और पानी के अंदर देखते हुए कब तैयबा का पाँव फिसला और वो झील के अंदर जाके गिर गई, तैयबा को खबर ही ना हुई। उसे तैरना नहीं आता था, यही वजह थी कि वो हाथ पाँव मारते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद करता। और तब जब उसे लगा कि वो यहीं डूबने से मर जाएगी, तब उसे एक जिन ने उसे बचाया। ये उसकी उसे हरगिज़ भी उम्मीद ना थी और अब वही जिन उसके सामने बैठा उसका जहन पढ़ रहा था। लेकिन उसके दिमाग से ये बात पढ़कर जिन भी हैरान हुआ कि वो अब भी उससे घबरा रही थी, जबकि उसने तैयबा की जान बचाई थी। तैयबा की ये सोच पढ़ते ही उसने अपना हाथ तैयबा के सर से हटाया, जिस पर तैयबा ने चौंक कर उसे देखा, मगर उसके खौफनाक और भयानक चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। उस जिन ने तैयबा की तरफ देखते हुए मध्यम आवाज़ में चुटकी बजाई कि तैयबा उसकी आवाज़ सुन सके। इधर मेरी तरफ देखो, एक नामानूस मगर भारी आवाज़ सुनकर तैयबा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जहाँ वो जिन बैठा हुआ था। लेकिन इस तरफ निगाह पड़ते ही वो खौफ से एक बार फिर चीखी और फिर तेज़ी से पीछे को खिसकी। अब वो पीछे होकर बैठी आंखें फाड़ फाड़ कर उस जगह को देख रही थी जहाँ कुछ देर पहले वो जिन बैठा हुआ था। लेकिन उसके खौफ और हैरत की वजह से वो जिन नहीं बल्कि वहाँ बैठा एक हसीन और जमील लड़का था, जो दिखने में उसे तकरीबन 19-20 साल का लग रहा था। सर्दी आग की वजह से पहले ही गायब हो चुकी थी और वो मुतमईन होकर बैठी हुई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के साए फैले हुए थे।
کیونکہ وہ جن غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ پر ایک حسین و جمیل لڑکا آ چکا تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ تم کون ہو؟ طیبہ نے حیرت اور خوف سے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں بچایا ہے ڈوبنے سے، اس لڑکے نے کاندھے اچکا کر کہا، جس پر طیبہ نے غور سے اس لڑکے کو دیکھا جو بے حد حسین تھا اور اس کی آنکھیں نیلی تھیں، جبکہ وہ جن وہ تو بے حد بھیانک تھا اور اس جن اور اس لڑکے میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکا وہی جن ہے جس نے اسے ڈوبنے سے بچایا ہے۔ میں نہیں مانتی کہ تم وہی جن ہو۔ وہ ایک جن تھا جبکہ تم تو ایک انسان ہو۔ سچ بتاؤ کہاں گیا وہ جن؟ طیبہ نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، جس پر وہ مدھم سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آ رہا، لیکن یہی سچ ہے کہ میں وہی جن ہوں، لیکن اس وقت میں انسانی روپ میں ہوں تاکہ تم مجھ سے خوفزدہ نہ ہو جاؤ، اس لڑکے نے بتایا۔ لیکن طیبہ ابھی بھی اسے شک بھری نظروں سے ہی دیکھ رہی تھی، جس پر اس لڑکے نے اس کی زندگی کی ساری باتیں اسے بتا دی کہ وہ کون تھی، کہاں رہتی تھی۔ اس کے منہ سے ساری باتیں سن کر طیبہ حیران ہو گئی۔ بے شک وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھو، اس لڑکے نے اتنا کہہ کر چٹکی بجائی تو اگلے ہی پل اس کا روپ بدل گیا اور وہ جن بن گیا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ سے چٹکی بجائی تو وہ واپس سے وہی لڑکا بن گیا جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا، جس پر طیبہ نے گہرا سانس بھرا۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی جن ہے جس نے اسے جھیل سیف الملوک میں ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اب تو یقین آ گیا نا تمہیں؟ اس جن نے پوچھا تو طیبہ نے سر ہلا دیا۔ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اس جن نے بتایا تو طیبہ نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ تم جن ہو، ظاہر ہے جان ہی سکتے ہو۔ اب میں تمہارے بارے میں نہیں جان سکتی تو تم خود ہی بتا دو کہ تم کون ہو، طیبہ نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام عباس ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں اسی جھیل میں یعنی جھیل سیف الملوک میں ہی رہتا ہوں۔ تم یہ کہہ لو کہ یہی میرا گھر ہے۔ میں یہاں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہا ہوں اور رات کے وقت جھیل کی سطح پر آ کر اس منظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ رات کے وقت یہاں لوگ کم ہی ہوتے ہیں، اسی لیے میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج بھی میں یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہونے ہی آیا تھا جب میری نگاہ تم پر پڑی اور میں نے تمہیں ڈوبتے ہوئے دیکھا، تبھی میں تمہاری مدد کی غرض سے تمہیں بچا کر یہاں لے آیا، اس جن نے بتایا تو طیبہ نے سر ہلا دیا۔ تو کیا تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے؟ طیبہ نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ جا سکتا ہوں، کہیں بھی جا سکتا ہوں کیونکہ میں تو ایک جن ہوں، لیکن تمہیں رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، عباس نامی جن نے اسے کہا تو اس نے ایک بار پھر شرافت سے سر ہلا دیا۔ کیا تم مجھے میرے ہوٹل میں چھوڑ دو گے؟ طیبہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اب اسے نیند آ رہی تھی۔ ہاں، لیکن ایک شرط پر، جنزاد عباس نے کہا تو طیبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر تم مجھ سے دوستی کر لو تو پھر، جنزاد عباس نے کہا تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا جسے جنزاد عباس نے تھام لیا، مگر جیسے ہی اس نے طیبہ کا ہاتھ تھاما، طیبہ کو اپنا ہاتھ تپتا ہوا محسوس ہوا، جس کی وجہ سے اس نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ جنزاد عباس سے چھڑوا لیا۔ جنزاد عباس نے چٹکی بجائی تو اگلے ہی پل وہ دونوں طیبہ کے ہوٹل والے کمرے میں تھے جہاں طیبہ کی رہائش تھی۔ عباس جنزادہ اسے وہاں چھوڑ کر الوداع کہہ کر واپس غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی طیبہ نے اپنے کپڑے بدلے اور پھر بستر پر لیٹ کر آج ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگر یہ جنزادہ عباس اس کی مدد نہ کرتا تو اب تک ڈوب کر مر گئی ہوتی اور اس کی لاش جھیل سیف الملوک کی سطح پر تیر رہی ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خوف سے کپ کپا کر رہ گئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ٹھیک تھی اور زندہ بچ گئی تھی۔ جنزاد عباس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادی میں اتری، اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ اگلے دن اٹھ کر اس نے ناشتہ کیا اور ایک بار پھر اپنی دوست کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل گئی۔ اس نے اپنی دوست کو جنزاد عباس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ جس آزاد خاندان سے وہ تعلق رکھتی تھی وہ ہرگز بھی اس کی جن والی بات پر یقین نہ کرتی۔ اس سارے دن اسے وہ جنزادہ عباس نظر نہیں آیا تھا، جس پر وہ کچھ پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ ایک جنزادے سے دوستی کا اشتیاق اسے اس جنزادے سے ملنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد وہ تھکی ہاری ہوٹل واپس چلی آئی تھی۔ اس کے دوست نے تو رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ وہ رات گہری ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ رات کے تقریباً 11 بجے وہ ہوٹل سے نکلی اور جھیل سیف الملوک کی طرف بڑھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ جنزادہ اسے وہیں ملے گا، تبھی وہ بنا کسی خوف کے جھیل کی طرف جا رہی تھی۔ جھیل پر پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی، مگر وہاں جنزادہ عباس اسے نظر نہ آیا، تو اس نے عباس کہہ کر اسے پکارنا شروع کر دیا۔ یہاں پہنچتے پہنچتے اسے آدھا گھنٹہ لگا تھا۔
رات کے اس پہر وہاں لوگ بالکل بھی نہیں تھے۔ ابھی اس نے عباس کو 3 دفعہ پکارا تھا جب اچانک جھیل میں ہلچل ہوئی۔ وہ جھیل کے پانی کو بلند ہوتا دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹی کہ شاید کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے ہی پل اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی، کیونکہ جھیل سیف الملوک کے بلند ہوتے پانی سے جنزادہ عباس سامنے نمودار ہو گیا تھا۔ لیکن طیبہ کے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بالکل بھی بھیگا ہوا نہیں تھا اور اس وقت اپنے انسانی روپ میں ہی موجود تھا۔ وہ جھیل سے نکل کر باہر کنارے پر آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم یہاں اس وقت؟ عباس نے اسے یہاں دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، میں اس وقت تم سے ملنے آئی ہوں کیونکہ تم میرے دوست ہو، طیبہ نے بنا خوفزدہ ہوئے کاندھے اچکا کر کہا تو جنزادہ عباس ہنس دیا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ عباس نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تو چلو آؤ، میں پھر تمہیں اپنی دنیا کی سیر کرواتا ہوں، جنزادہ عباس نے کہا تو طیبہ خوف سے پیچھے ہٹی۔ تمہاری دنیا تو جھیل کے اندر ہے اور میں جھیل میں گئی تو اسی جھیل میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ طیبہ کے کہنے پر جنزادہ عباس نے اس کا ہاتھ تھاما اور چٹکی بجائی۔ اس کی چٹکی بجاتے ہی طیبہ اور وہ ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور جھیل کے اوپر آ گئے۔ خوف سے طیبہ کی جان نکل گئی، لیکن تبھی اس جنزادے نے طیبہ کے ساتھ ہی جھیل کے اندر ڈبکی لگائی، جس پر طیبہ نے خوفزدہ ہو کر اگلے ہی پل اپنی آنکھیں میچ لیں۔ پانی کا زوردار ریلا اس کے چہرے سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے اسے سانس لینا محال ہو گیا۔ وہ جھٹ پٹا کر خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی یہ کیفیت ختم ہو گئی اور اس نے آنکھیں کھولی، مگر یہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی کہ اس کے سامنے خوبصورت مگر کالے رنگ کا گھر تھا جو شیشے کا تھا، لیکن اس کے اندر کا منظر بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنزادہ عباس اس کے پاس نہیں کھڑا تھا، جس پر وہ کچھ خوفزدہ ہوئی، لیکن اگلے ہی پل اس نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ جنزادہ عباس سامنے گھر کا دروازے پر کھڑا اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہاں اس کی ہر طرف پانی ہی پانی تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ پانی طیبہ کو چھو نہیں رہا تھا۔ وہ اسی حیرت میں ڈوبی عباس کے ساتھ اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو عباس نے پورا گھر دکھایا، جو اندر سے بے حد بڑا، خوبصورت اور شاندار تھا۔ وہ سارا گھر دیکھ کر بے حد خوش ہو رہی تھی۔ کیا تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ طیبہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اب میں اکیلا نہیں رہوں گا، بلکہ اب سے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، عباس نے کہا تو طیبہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم ایک جنزادے ہو اور مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، طیبہ نے گھبرا کر کہا تو وہ قہقہ لگانے لگا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ تم ایک آدم زادی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور اب میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا اور تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا کر یہاں رکھوں گا۔ عباس نے اتنا کہا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ وہ اسے واپس چھوڑائے، لیکن وہ اس کی بات سنے بغیر اسے گھر کے بارے میں بتاتا رہا۔ لیکن اب طیبہ کو اس سب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے اب عباس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ساری زندگی ایک جن کی قید میں نہیں رہ سکتی تھی، وہ بھی ایسا جن جو جھیل سیف الملوک کے نیچے رہتا ہو۔ وہ تو شاید خوف سے ہی مر جاتی۔ اسے روتے دیکھ کر عباس اس کے پاس آیا اور اسے سمجھانے لگا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا، جو چیز وہ چاہے گی وہ میسر کرے گا۔ لیکن طیبہ ہنوز روتی رہی، کیونکہ اسے زندگی میں ہر چیز میسر تھی اور اب اسے اس سے بس آزادی چاہیے تھی، جسے وہ چھیننا چاہ رہا تھا۔ اسے اگر معلوم ہوتا کہ ایک جنزادے سے دوستی اسے اتنی مہنگی پڑے گی تو وہ کبھی بھی اس سے مراسم نہ بڑھاتی، نہ ہی اس سے دوستی کرتی، لیکن اب پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک جن کی قید میں آ چکی تھی، جس سے وہ کب اور کیسے نکل پاتی وہ نہیں جانتی تھی۔ لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے پہلے سے بھی بڑھ کر جھٹکے کا ثابت ہوا، کیونکہ اگلے ہی لمحے جنزادہ عباس نے اس کا بازو تھاما اور چٹکی بجائی۔ وہ لوگ جھیل کے کنارے واپس پہنچ چکے تھے۔ طیبہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سچ میں عباس کے گھر سے بچ کر یہاں جھیل کے کنارے پر آ گئی ہے۔ جنزادہ عباس نے اس کا بازو چھوڑا۔ میں تمہیں جانے دے رہا ہوں، لیکن چاند کی 14 تاریخ کو میں تمہیں لینے آؤں گا اور اسی دن تم سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا۔ اس سے پہلے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ تم اور میں الگ الگ مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم مجھ سے کہیں بھی دور نہیں بھاگ سکتی، کیونکہ میں تمہارا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑوں گا، جنزادہ عباس نے کہا۔ طیبہ چیختی ہوئی تیزی سے اس راستے کی طرف بھاگ گئی جو اس کے ہوٹل کی طرف جاتا تھا۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ بار بار مڑ کر پیچھے دیکھتی کہ کہیں وہ جنزادہ اس کے پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن پیچھے دیکھنے پر وہ جب
جن زیادہ اسے نہ ملتا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے بھاگتی، اور یوں ہی بھاگتی بھاگتی وہ ہوٹل پہنچ گئی۔ اس سے اور اس کی سہیلی نے ایک ہی کمرہ بک کروایا تھا اور وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ اس نے تیزی سے کمرے میں پہنچ کر اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے اپنی پیکنگ کر کے واپس گھر چلنے کو کہا۔ اس کی سہیلی اس کی اس ہڑبڑی پر کچھ پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن طیبہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اسے کچھ بھی بتا پاتی، اور نہ جانے وہ اس کا یقین کرتی بھی یا نہیں۔ تبھی اس نے جھوٹ بول دیا کہ اس کے گھر سے کال آئی ہے اور اس کے گھر والوں نے ایمرجنسی میں اسے واپس بلا لیا ہے۔ اس کی دوست نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ طیبہ نے بھی کانپتے ہاتھوں اور خوفزدہ ہوتے دل کے ساتھ اپنی پیکنگ مکمل کی، اور پھر وہ دونوں صبح 5 بجے کے قریب ہوٹل سے نکل گئی اور اس بس میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئی جو ان کے شہر کو جاتی تھی۔ اس کی سہیلی اپنے گھر چلی گئی اور طیبہ اپنے گھر آ گئی، لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ گھر آتے ہی بے ہوش ہو گئی، جس پر اس کے گھر والے بے حد پریشان ہو گئے اور اسے اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اس نے کسی چیز کی ٹینشن لی ہے، تو فی الحال اسے ٹینشن سے دور رکھا جائے۔ اس کا چیک اپ کروا کر اور دوائیاں لے کر وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ طیبہ کو ہوش آ چکا تھا اور ہوش میں آنے کے بعد وہ مسلسل روتی ہی چلی جا رہی تھی، جس پر اس کے ماں باپ اور دونوں بھائی بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ اپنے ماں باپ کے بار بار پوچھنے پر طیبہ نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی، جس پر وہ ایک پل کو بے یقین ہو کر رہ گئے، لیکن طیبہ کی حالت انہیں اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہیں وہ سب کچھ ماننا پڑا جو کچھ طیبہ نے کہا۔ پہلے انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان میں سے یا تو ان کے خاندان میں سے کسی کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ان کے گھر کے کسی فرد کو کوئی جن نظر آیا تھا، اور جن بھی وہ جو ان کی بیٹی پر عاشق ہو چکا تھا اور اس سے نکاح کر کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ طیبہ اور اس کے گھر والے بے حد پریشان تھے۔ تبھی طیبہ کے نانا چلے آئے اور انہیں پریشان دیکھ کر ان کی پریشانی کا سبب پوچھا، جس پر طیبہ کی ماں نے بنا کچھ چھپائے اس کے نانا کو سب کچھ بتا دیا کہ شاید وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکال دیں۔ ساری بات سن کر دادا کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ اب یہ بولے کہ میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو کہ جنات کو قابو کرتا ہے، اور اگر جنات کسی انسان کے پیچھے پڑ گئے ہوں تو وہ عامل اس انسان کو ان جنات سے نجات بھی دلوا دیتا ہے۔ طیبہ کے نانا کی بات سن کر اس کے گھر والے بے حد خوش ہو گئے اور پرسکون بھی کہ اب اس جن سے چھٹکارا مل جائے گا جو طیبہ کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اس کے نانا نے کہا تھا کہ وہ طیبہ کو کل لے کر اس عامل کی طرف روانہ ہوں گے، کیونکہ وہ عامل یہاں نہیں بلکہ کسی پہاڑی علاقے میں رہتا ہے۔ اس کے نانا کی بات سن کر سب آرام کرنے چلے گئے۔ رات کا کھانا وہ لوگ پہلے ہی کھا چکے تھے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد طیبہ اس جن کے بارے میں سوچنے لگی جس کا نام عباس تھا۔ پہلی ملاقات میں جب اس نے طیبہ کی جان بچائی تو طیبہ کو لگا تھا کہ وہ ایک اچھا جن ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ عباس ایک برا جن تھا جو کہ اسے اپنی قید میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا کہ جن زیادہ عباس اس کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہی تھی جب اچانک اس کے سامنے جن زیادہ عباس نمودار ہوا۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر طیبہ ایک دم ڈر گئی۔ چاند کی 14 تاریخ آنے میں ابھی تو کچھ دن باقی تھے اور وہ 6 دن پہلے ہی اس کے سامنے آ گیا تھا، جس پر وہ گھبرا گئی کہ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ ہی نہ لے جائے۔ عباس بے حد غصے میں تھا، جس کی وجہ سے اس کی نیلی آنکھیں اب سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے انسانی روپ میں تھا لیکن پھر بھی بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تم میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ پھر تمہارے گھر والوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کوئی عامل تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے یا پھر دور کر سکتا ہے؟ جن زیادہ عباس نے غصے سے کہا۔ طیبہ خوفزدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ پار کر کے کمرے سے باہر نکلتی، اچانک جن زیادہ عباس دھوئیں میں تحلیل ہو گیا اور طیبہ کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچتی طیبہ کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بالکل سیدھی سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے حلق سے عجیب عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی جانور مل کر غرا رہے ہوں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور بال بے تحاشا بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے چہرے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے زور سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دروازے پر مارا تو دروازہ کڑک کی آواز کر کے ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا لیکن دروازے میں بڑا سا سوراخ ہو چکا تھا
جو طیبہ کی زوردار مکے کی وجہ سے ہوا تھا، اور اتنی طاقت اس میں جنزادہ عباس کی وجہ سے آئی تھی جو اس کے جسم پر قابض ہو چکا تھا۔ اور دروازہ ٹوٹنے کے شور کی آواز سن کر اس کے گھر والے اس کے کمرے کے باہر جمع ہو چکے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ طیبہ کے والد نے پریشانی سے پوچھا۔ اور یہ دروازہ کیسے ٹوٹ گیا؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب کی بار اس کی ماں نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا۔ تم تو اپنے ماں باپ کی جب کیوں نہیں دے رہی ہو جواب طیبہ؟ اور یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے تم نے؟ اب کی بار اس کے نانا نے پوچھا۔ چپ کر بڈھے، تو نے میری طیبہ کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ان لوگوں کو اس عامل کا پتہ بتا رہا ہے جو مجھے قید کر لے گا، لیکن یہ تیری بھول ہے۔ مجھے کوئی قید نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مجھے میری طیبہ سے الگ کر سکتا ہے۔ یہ میری دوست ہے اور میری ہی بیوی بنے گی۔ تم میں سے کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اتنا کہہ کر طیبہ زور زور سے ہنسنے لگی، مگر جھٹکا تو انہیں اس کی آواز سن کر لگا جو زنانہ نہیں بلکہ مردانہ تھی اور بے حد گونجتی ہوئی آواز تھی۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور دہشت سے طیبہ کو دیکھنے لگے۔ طیبہ نے اپنا سر اٹھایا تو وہ سب چیختے چلے گئے، کیونکہ طیبہ کا چہرہ بے حد بھیانک ہو چکا تھا۔ آدھا چہرہ جلا ہوا تھا اور آنکھیں گہری نیلی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں کا قدرتی رنگ کالا تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ طیبہ کے نانا نے اپنے خوف پر قابو پا کر غصے سے پوچھا تو طیبہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اسے گول مٹول بند کر دیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی نانا نے اپنی گردن پکڑی اور اپنی گردن کو زور سے مسلنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہی نہیں، ان کا پورا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ تو کون ہوتا ہے مجھ سے کچھ بھی پوچھنے والا؟ میں عباس ہوں، طیبہ کا دوست اور اس کا ہونے والا شوہر۔ خبردار جو طیبہ کو مجھ سے الگ کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں سب کو زندہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ طیبہ کے اندر موجود عباس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ کو زوردار جھٹکا دیا، جس سے اگلے ہی پل طیبہ کے نانا بری طرح اچھلتے ہوئے پیچھے دیوار سے ٹکرا کر زمین پر جا گرے۔ ان کی گردن آزاد ہو گئی تھی، تبھی وہ تکلیف سے مسلسل چیخ رہے تھے، لیکن سانس لینے میں ابھی بھی ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ طیبہ کے والدہ تیزی سے کچن میں پانی لینے چلی گئی۔ خوف سے سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ طیبہ اب زمین پر بیٹھی جھومنے کے انداز میں سر کو ہلا رہی تھی اور مردانہ آواز میں مسلسل یہی بڑبڑا رہی تھی کہ طیبہ صرف میری ہے، وہ میری ہی بیوی بنے گی، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور پھر میں اسے اپنی جیل میں لے جاؤں گا۔ طیبہ کی والدہ نے خوف سے طیبہ کو دیکھتے ہوئے اس کے نانا کو پانی پلایا، جن سے ان کا سانس بحال ہوا۔ تو شیطان مردود ہے، میں تجھے تیرے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور تجھ سے اپنے بچے کا پیچھا چھڑوا کر رہوں گا۔ تو نیک نہیں بد جن ہے، طیبہ کے دادا نے سانس بحال ہوتے ہی غصے سے گرج کر کہا، جس پر طیبہ کے اندر موجود عباس نے غصے سے دہاڑتے ہوئے نانا کو دیکھا اور تیزی سے نانا کی طرف لپکا، مگر تبھی نانا نے تیز تیز آواز میں اور بلند آواز میں آیت الکرسی اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ نانا کو دیکھا دیکھی طیبہ کے والدین اور بھائیوں نے بھی آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اب پورے برآمدے میں آیت الکرسی اور قرآنی آیات کی زوردار آوازیں گونج رہی تھیں، جنہیں سن کر طیبہ کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ نیچے گر کر جو تڑپنے لگی جیسے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ سب گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تو ہوئے، لیکن ورد کرنا نہ چھوڑا۔ طیبہ کے حلق سے دل خراش چیخیں نکل رہی تھیں، جو ان سب کو مزید پریشان کر رہی تھیں کہ کہیں طیبہ کو کچھ ہو نہ جائے یا وہ جنہیں سے کچھ کر نہ دے۔ تبھی طیبہ کا جسم پھڑکنا بند ہوا اور اس کے جسم کو ایک آخری زوردار جھٹکا لگا اور پھر وہ بے سدھ ہو گئی۔ وہ سب ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گئے۔ طیبہ کی ماں نے اسے سیدھا کیا اور اس کے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، جس سے اگلے ہی پل وہ چھٹپٹا کر ہوش میں آئی اور خوف سے روتے ہوئے سب کو باری باری دیکھنے لگی۔ وہ بالکل نارمل ہو چکی تھی اور بے حد خوف زدہ تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے تسلی دی تاکہ وہ مزید پریشان نہ ہو۔ اس کے اندر سے وہ جن چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر اس کے نانا نے پانی پر آیت الکرسی کا ورد کر کے اسے پلایا تھا۔ وہ جن عباس دوبارہ اس کے جسم پر قابض نہ ہو سکے۔ وہ رات انہوں نے جاگ کر ہی گزاری اور سب کے سب ہی طیبہ کے کمرے میں ہی رہ رہے تھے تاکہ اس کا خوف کچھ کم ہو۔ اگلے دن سب کا نیند سے برا حال تھا، لیکن گرتے پڑتے وہ لوگ اٹھ گئے اور اس پہاڑی علاقے میں جانے کی تیاریاں کرنے لگے جہاں وہ عامل رہتا تھا۔ طیبہ کے دونوں بھائی اسکول چلے گئے، جبکہ ماں گھر میں ہی رک گئی۔
طیبہ کے ساتھ اس کے نانا اور اس کے والد اس عامل کے پاس جانے کے لیے کار میں بیٹھے اور سفر شروع کر دیا۔ ابھی وہ عامل کے ٹھکانے سے کچھ ہی دور تھے جب ان کی گاڑی کو ایک جھٹکا لگنے سے اچانک گاڑی رک گئی۔ اس کے والد نے گاڑی سے اتر کر کار کو چیک کرنا شروع کیا۔ اب گاڑی میں صرف طیبہ اور اس کے نانا ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے نانا اگلی سیٹ پر اور طیبہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اچانک عباس نے پھر سے طیبہ کے جسم پر قبضہ کر لیا اور ایک جھٹکے سے اپنا بازو نانا کی گردن میں ڈال کر ان کی گردن زور سے دبانے لگا۔ نانا کا سانس گھٹنے لگا اور چہرہ پورا سرخ ہو گیا۔ اس سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ انہوں نے خود کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وہ کھانس کر طیبہ کے والد کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے۔ کہا تھا نا کہ طیبہ صرف میری ہے اور یہ میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر جائے گی، اور جو بھی مجھے روکنے کی کوشش کرے گا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے نانا کے گردن دبانے کے ساتھ ساتھ اپنے لمبے اور تیز ناخن ان کی کمر میں گاڑنے لگا۔ درد و تکلیف کے مارے ان کا برا حال تھا، لیکن سانس گھٹنے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ اچانک طیبہ کے والد نے ڈگی بند کی تو ان کی نظر اپنے سسر یعنی طیبہ کے نانا پر پڑی، جن کا گلا طیبہ زور سے دبا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے اور طیبہ کو پیچھے دھکیلنے لگے، لیکن طیبہ میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی، اس نے اپنے والد کو بھی دور دھکیل دیا۔ اس کے والد نے ہار نہ مانی اور اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر کچھ یاد آتے ہی تیزی سے پانی کی بوتل پر آیت الکرسی کا دم کرتے ہوئے انہوں نے وہ پانی تیزی سے اس پر چھڑکا، جس سے وہ تڑپنے لگی اور اگلے ہی پل بے ہوش ہو گئی۔ طیبہ کے والد نے تیزی سے طیبہ کے نانا کو دیکھا، لیکن یہ دیکھ کر وہ بری طرح رونے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ طیبہ کے نانا کے دم گھٹنے سے وفات ہو چکی تھی۔ انہوں نے ایک نظر طیبہ کو دیکھا جو بے ہوش تھی مگر اپنے ہی نانا کی موت کا سبب بن چکی تھی۔ انہوں نے مزید دیر نہ کرتے گاڑی سنبھالی اور تیزی سے عامل کے ٹھکانے کی طرف گاڑی کو دوڑانے لگے، لیکن اس بیچ انہوں نے قرآن آیات اور آیت الکرسی کا ورد کرنا نہیں چھوڑا تھا، تاکہ وہ جنزادہ عباس دوبارہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائے یا وہ دوبارہ سے طیبہ کے جسم پر قابض نہ ہو جائے۔ اگلے 10 منٹ میں وہ عامل کے ٹھکانے کے باہر پہنچ چکے تھے۔ بے ہوش طیبہ کو باہر نکال کر انہوں نے گاڑی کو لاک کیا اور ایک نظر طیبہ کے نانا کی لاش کو دیکھ کر عامل کے حجرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں پر زیادہ لوگ نہیں تھے بلکہ عامل کے مرید ہی تھے جو طیبہ کے والد کی مدد کرتے تھے، اور اسے اندر لے آئے۔ اندر جا کر اس نے طیبہ کو ایک طرف لٹایا اور عامل کو ساری بات بتائی، ہر وہ بات جو انہیں طیبہ سے معلوم ہوئی تھی اور جو کچھ اپنی آنکھیں سے انہوں نے دیکھا تھا۔ ساری بات سننے کے بعد عامل نے طیبہ کے جسم پر ایک خاص قسم کی خوشبو پھینکی جس سے پورا کمرہ معطر ہو گیا۔ عامل نے طیبہ کے والد کو ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ دیا اور خود طیبہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جو زمین پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی۔ طیبہ کے والد بے حد پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ طیبہ کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے چھا گئے تھے اور چہرہ بھی بے حد زرد پڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ اس وقت بے ہوش تھی لیکن اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ یہ سب شاید اسی وجہ سے ہوا تھا کہ وہ جن طیبہ کے جسم پر قابض ہو گیا تھا۔ عامل نے پانی پر دم کر دیا، طیبہ کے منہ پر پھینکا اور زیر لب کوئی منتر پڑھا۔ اچانک طیبہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کا چہرہ بھی چھپا رکھا تھا، اور اس کے حلق سے زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں جس سے سب کو ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ طیبہ کے جسم میں عباس نے قبضہ کر لیا ہے۔ طیبہ کا جسم اکڑا ہوا لگ رہا تھا اور اب اس کا سر دائیں بائیں جھومنے لگا۔ مار ڈالوں گا، سب کو مار ڈالوں گا، جو بھی مجھے میری طیبہ سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جنزادہ عباس طیبہ کے جسم پر قابض ہو کر بار بار یہ الفاظ دہرانے لگا، جسے سن کر طیبہ کے والد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ عامل غصے سے طیبہ کو چھڑی سے مارنے لگا، جس پر وہ پوری طرح چیخنے چلانے لگی۔ طیبہ دیکھ کر اس کے والد کا دل پگھل گیا اور وہ عامل سے اسے چھڑوانے کو آگے بڑھنے لگا، لیکن عامل کے 2 مریدوں نے طیبہ کے والد کو بری طرح تھام لیا اور اسے طیبہ کے پاس جانے سے روکا۔ مت مارو مجھے، طیبہ مردانہ بھاری آواز میں روتے ہوئے چیخ رہی تھی، لیکن وہ عامل چھڑی پر مسلسل کوئی منتر پڑھتا ہوا مسلسل اسے مارتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ اس کے والد نے روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے کہ ان سے اپنی بیٹی کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بتا
کیوں اس لڑکی کے جسم پر قبضہ جما رکھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا جو تو اس کے پیچھے پڑ گیا؟ عامل نے ایک اور وار طیبہ کے جسم پر کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ دوست ہے یہ میری، اس نے خود مجھ سے آ کر دوستی کی تھی، میں محبت کرنے لگا ہوں اس سے اور اب اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ دو ورنہ میں سب کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ طیبہ نے بھاری آواز میں کہتے ہوئے بھڑک کر عامل کو دیکھا جو خود بھی غصے سے طیبہ کو گھور رہا تھا۔ یہ وجہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اس وجہ سے اس لڑکی کے پیچھے نہیں پڑا، تیرا مقصد کچھ اور ہے جس کے لیے تو اس لڑکی کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے۔ بتا دے ورنہ تجھے یہیں مار دوں گا یا پھر ہمیشہ کے لیے قید کر کے اپنے پاس رکھ لوں گا، عامل نے غصے سے کہا اور دم کیا ہوا لال رنگ کا پانی طیبہ کے اوپر پھینکا جس سے اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے اور پورے حجرے میں طیبہ کی کراہیں گونجنے لگی۔ طیبہ کی آنکھوں سے خون کے لال آنسو نکل رہے تھے اور درد اور تکلیف کے مارے اس کی چیخیں پورے حجرے میں گونج رہی تھی۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، مت مارو مجھے، میں اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، طیبہ نے مردانہ آواز میں کہہ کر زمین پر زور زور سے مکے مارنے شروع کر دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ مزید تقریباً برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی التجا سن کر تیزی سے بے رنگ سی خاک اس کے جسم پر پھینکی اور اس خاک کا طیبہ کے جسم پر پڑنا تھا کہ طیبہ منہ آسمان کی طرف کر کے ہذیانی انداز میں چیخ اٹھی۔ اس کے منہ سے اب خون کی الٹی آ رہی تھی۔ اس کے والد یہ سب برداشت نہ کر پاتے بری طرح رونے لگے کہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی تھی جو آج اس حال میں پہنچ گئی تھی۔ بتا پھر کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ عامل نے غصے سے پوچھا تو طیبہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی جیسے اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہو۔ اس دن میری شادی تھی، اس دن زادی سے جس سے میں محبت کرتا تھا اور ہمارے نکاح کی رسم شروع ہو رہی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ جھیل میں کوئی ڈوب رہا ہے۔ میں نکاح کی رسم وہیں چھوڑے اس لڑکی کو بچانے چلا گیا، لیکن بچا کر جب واپس آیا تو وہاں سے سب جا چکے تھے۔ چونکہ میں جھیل میں رہتا تھا تو نکاح بھی وہیں ہو رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے میرا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا اور میری محبت بھی مجھ سے ناراض ہو گئی۔ ہمارے قبیلے میں رواج ہے کہ جس کا نکاح ہوتے ہوتے رہ جائے تو پھر اس کا نکاح تبھی ہو پاتا ہے جب وہ جن یا جنزادی کسی جوان اور حسین لڑکی کی قربانی دے۔ تبھی میں نے طیبہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسایا اور یہ تاثر دیا کہ میں ایک اچھا جن ہوں، جس سے اس نے خود دوستی کر لی اور یوں یہ مجھ پر یقین کرنے لگی۔ چاند کی 14 تاریخ کو مجھے اس کی قربانی دینی تھی، لیکن پھر اس کا نانا بیچ میں آ گیا جسے میں نے نہ رہنے دیا، لیکن تم نے پھر بھی مجھے تکلیف دے ڈالی۔ اس جن نے ساری بات بتائی تو طیبہ کے والد دنگ رہ گئے اور پھر اگلے ہی لمحے اس عامل نے کوئی منتر پڑھا جس سے وہ جن عباس طیبہ کے جسم سے نکل کر عامل کے پاس موجود چھوٹی سی شیشے میں قید ہو گیا۔ طیبہ بے ہوش ہو چکی تھی اور بے حد کمزور بھی۔ عامل نے طیبہ کے منہ پر دم کیا ہوا پانی چھڑکا اور پھر ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا تاکہ وہ جنات کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد اس عامل نے طیبہ کے والد کو جانے کی اجازت دے دی اور طیبہ کے والد طیبہ کو اس کے نانا کی میت کو لے کر گھر واپس چلے آئے۔ ان کے نانا نے طیبہ کو بچاتے ہوئے جان دے دی تھی۔ جب یہ بات طیبہ کو پتہ چلی تو وہ بے حد روئی۔ اس کے نانا کی تدفین کر دی گئی تھی اور پھر کچھ عرصے تک وہ بھی اسی غم کے ساتھ اپنی زندگی جینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد طیبہ نے وہ تعویذ کبھی نہیں اتارا، نہ ہی کبھی کسی جن نے اسے تنگ کیا، مگر وہ کبھی اس واقعے کو بھول نہیں پائی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔